السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر سوال و جوابات کے سیشن میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آج کا جو ہمارے پاس سوالات آئے ہیں ان کے جوابات آپ کو دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہے، کیا قربانی میں 1.5 حصہ لیا جا سکتا ہے؟ تو جی یاد رکھیں، قربانی کے جو بڑے جانور ہیں مثلا گائے بھینس وغیرہ میں جو 7 حصے ہوتے ہیں، ان میں 1 حصے سے کم یعنی آدھا یا پونا حصہ تو نہیں لیا جا سکتا، البتہ 1 سے زائد حصہ 1.5 یا 1.25 حصے لیے جا سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ میں منڈی سے ایک بچھڑا لایا، جب محلے میں پہنچا تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کھیرا ہے، کیا کھیرا جانور کی قربانی ہوگی یا نہیں؟ ہم نے آگے کے دانت دیکھے تھے۔ جی آپ یہ بات لازمی یاد رکھیں کہ اگر یہ مذکورہ بچڑا قربانی کی عمر یعنی 2 سال یا اس سے زائد عمر کا ہے تو پھر تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں۔ اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھیرا ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ہے، لوگوں کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر اس کی عمر واقعتاً پوری ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ واقعتاً کھیرا ہے اور اس کی عمر پوری نہیں ہے تو پھر آپ اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، ہر کسی کی بات کے اعتبار نہیں ہوتا، جو تجربہ کار ہو صرف اگر وہ کہے، یا جو گھر والا سچا آدمی ہو اور جھوٹ نہ بولتا ہو، آپ کو جس پر اعتماد ہو اور اس طرح کی وہ بات کہے تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن ایسے ہر کسی کی بات کے اعتبار نہیں کیا جاتا۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے، کیا ایک بچھڑے میں 2 حصے ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی، ایک بچھڑے میں 2 افراد حصہ ڈال سکتے ہیں، مطلب 2 آدمی مل کر ایک بچھڑے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور جو چھوٹے جانور ہیں، بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ، ان میں نہیں ہوتی، بچھڑے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ جانور کے 2 دانت پتھر لگنے سے ٹوٹ گئے تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے؟ تو جی یاد رکھیں کہ ایک ایسا جانور جس کی عمر قربانی کے صحیح ہونے تک پہنچ چکی ہے اور جس کی قربانی ہو سکتی ہے، اب بعد میں اس کے 2 دانت پتھر لگنے سے ٹوٹ گئے ہیں لیکن باقی دانت صحیح سالم ہیں اور ان سے وہ چارہ کھا سکتا ہے، اس کوئی کمزور بھی نہیں ہے، پھر اس ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ کسی شخص نے قربانی کا جانور خریدا اور قربانی نہیں کی تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی تو یاد رکھیں کہ اگر کسی نے قربانی کا جانور خرید لیا لیکن قربانی نہیں کر سکا تو اب اس کو یہ چاہیے کہ زندہ جانور صدقہ کر دے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ ایک آنکھ سے اندھی بکری کی قربانی کیسی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ناک، کان وغیرہ کے بارے میں مسئلہ بتایا تھا کہ اگر 1/3 یا 1/3 سے زائد اس کی بینائی چلی گئی اس کے آنکھ کی تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، اور اگر 1/3 سے کم ہے تو پھر قربانی ہو سکتی ہے، اور لہٰذا ایسا جانور جس کی بالکل ایک آنکھ سے اندھی ہے تو ایسے بکری کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے، کیا بکرے کو خصی کرانا جائز ہے؟ اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ خصی والے جانور کی قربانی افضل ہے بنسبت غیر خصی والے جانور کی، اس حوالے سے بھی رہنمائی کر دیں۔ تو جی یاد رکھیں، کسی بھی جانور کو خصی کرنا اس نیت سے کہ اس کو فربا موٹا کیا جائے اور اس لیے تو بہتر ہے، جائز ہے، لیکن از روئے لاہ و لعب کے خواہشات کے ایسے تماشا بنانے کے لیے یا کسی اور منفیت کے لیے اگر اس کو خاصی کریں تو پھر یہ درست بات نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ خصی کرنا چاہتے کہ اچھا ہو، موٹا ہو، کھائے پیے، جان بنائے، پھر اس کو ہم قربانی پر ذبح کریں گے تو پھر آپ بالکل اس کو خصی کر سکتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ خصی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، تو دیکھیں کہ خصی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے بنسبت اس جانور کے جو خصی نہ ہوا ہو، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سیاہ جو خصی مینڈے تھے، سیاہ دھبوں والے، سینگوں والے 2 مینڈے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن ذبح کیا تھا،
اور باقی رہی یہ بات کہ آپ صرف اس نیت سے اگر اس کو خصی کریں، قربانی سے پہلے اس کو پہلے خصی کریں پھر آپ اس کی قربانی کریں، آپ اس افضلیت کو حاصل کرنے کے لیے بھائی خصی کا جانور ہم ذبح کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ ہمیں فضیلت حاصل ہوگی، بھائی ایسے یہ ٹھیک نہیں ہوتا، ایسے جائز نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس جانور کی بات ہو رہی ہے جو پہلے سے آپ اسپیشلی طور پر 2-3 مہینے 4 مہینے پہلے سے اس کو تیار کریں، خصی کریں اور پھر آپ اس کو کھلائیں پلائیں اور تازہ دم کرائیں، موٹا کرائیں، تو جانور قربانی کے لیے اسپیشل تیار کریں تو پھر آپ اس افضلیت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یوں نہیں کہ بس عین قربانی کے موقع پر یہ اسے 1-2 دن پہلے سے کر لیا چلیں ہم بھی وہ کریں، تو پھر ایسا درست نہیں ہوتا۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ میرے پاس 1 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا مجھ پر قربانی واجب ہے؟ تو یاد رکھیں اگر آپ کی ملکیت میں واقعتاً قربانی کے دنوں میں جن دنوں میں قربانی واجب ہوتی ہے ان دنوں میں آپ کے پاس 1 تولہ سونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تو آپ پر قربانی لازم نہیں۔ 1 تولہ سونے کے علاوہ مثلاً کیش، چاندی یا ضروریات استعمال سے زائد چیزیں اگر یہ اس ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس، یا تجارت کا مال جو ہے وہ بھی نہیں ہے ان دنوں میں، صرف آپ کے پاس صرف یہی ہے تو پھر آپ پر قربانی ضروری نہیں ہے۔ لیکن آپ کے پاس اگر ان چیزوں کیش ہے یا تجارت کا مال ہے یا آپ کے پاس چاندی ہے یا یہ اگر آپ کے پاس ہیں اس سونے کے ساتھ تو پھر آپ صاحب نصاب ہوں گے، پھر آپ پر قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ اگر بکرے کے خصیتین زخمی ہونے کی وجہ سے نکال دیے جائیں تو کیا اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ تو جی یاد رکھیں جس بکرے کے خصیتین نہیں ہیں تو اس بکرے کی قربانی ہو سکتی ہے، درست ہے، آپ کر سکتے۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا کہ میرے پاس ایک بکرا ہے جس کا ایک خصیہ کپورا پیدائشی نہیں ہے، اسے میں عید الاضحیٰ کے قربانی کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، شریعت کے مطابق اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جی یاد رکھیں 1 کپورے والے بکرے کی قربانی ہو سکتی ہے، جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ ایک اور سوال ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ جو بکرا اپنا پیشاب پیتا ہو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ تو یاد رکھیں جو بکرا پیشاب پینے کا عادی ہے اور اگر اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو گئی ہے تو جب تک اس کے گوشت میں بدبو باقی ہے تو اس کے گوشت کھانا مکروہ ہے، جب تک کہ اس کی بدبو جاتی نہیں ہے۔ اور چونکہ دوسری صاف چیزیں بھی تو کھاتا تھا نا، چارہ وغیرہ کوئی اور چیزیں بھی تو کھاتا تھا، اس وجہ سے اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اور باقی علماء نے یہ فرمایا کہ اس صورت میں کہ اتنے دن اس کو اس طریقے سے باندھ کے رکھیں کہ وہ اپنا پیشاب نہ پی سکے اور جس سے بھی اس کے گوشت سے پیشاب کی بدبو ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد قربانی کریں، پھر آپ اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ اب بعض نے اس کی کوئی حد مقرر کی اور بعض نے حد مقرر نہیں بھی کی۔ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ آپ اس کو 10 دن تک اس طرح باندھ کے رکھیں، اس طرح کر کے رکھیں کہ اس کے بدبو ختم ہو جائے، یا کچھ نے 4 دن کا کہا، لیکن راجح بات یہی ہے کہ جب تک چاہے اس میں کتنے دن بھی لگ جائیں، 2 4 5 دن جتنے بھی دن بھی لگ جائیں، کہ اس کو اس طریقے سے باندھ کے رکھیں، ایسا طریقہ اپنائیں کہ وہ پیشاب نہ پی سکے اور اس کے گوشت سے پیشاب کی بدبو ختم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ذبح کریں، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اور گوشت میں بدبو ہونے کی صورت میں اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے، قربانی ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آج بھی آپ کو سوال و جوابات کا جو سیشن ہے پسند آیا ہوگا، سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے شیئر بھی کرتے رہا کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔